بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دو مدرسے مشہور ہیں، مدرسہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ کے نام سے، ایک کرناٹک میں بیجاپور میں ہے، جہاں کے اساتذہ میں سے ہمارے ایک ساتھی ناصر عمری حفظہ اللہ ہیں۔ ایک اور جگہ ہے جہاں کے ناظم ہارون رشید عمری نذیری حفظہ اللہ ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مدرسے کا نام عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ رکھے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ یہ کسی خاتون کا نام ہے جو ہمارے اسلاف میں گزری ہیں، اور وہ عالمہ، زاہدہ اور عابدہ تھیں، اسی لیے ان کا نام مدرسے کے نام کے طور پر رکھا گیا۔ عام طور پر یہی کرتے ہیں، مساجد کے جو نام رکھتے ہیں یا مرکز کے جو نام رکھتے ہیں یا لائبریری مکتبات کے جو نام رکھتے ہیں، جو اسلاف میں سے علمی شخصیات، علم والے، زہد والے، عبادت والے جو گزرے ہیں، ان کے نام سے رکھتے ہیں۔ مرکز ابن تیمیہ، مرکز امام ابن قیم، مرکز ابن کثیر، اس طرح، یا اگر چاہیں تو کسی اور انداز میں بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات اندازہ ہر ایک کو ہو جاتا ہے کہ کوئی شخصیت تھیں، کوئی خاتون تھیں جو اسلاف میں سے گزری تھیں اور وہ عالمہ تھیں۔ تو آئیے انہی کے بارے میں آج جو ہے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آخر عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ کون تھیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں تاریخ الاسلام میں کہ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا، اگر تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث کے متعلق جاننا چاہتی ہو یا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، عمرہ کے پاس جاؤ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے احادیث کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ تو کون ہے یہ عمرہ؟ اسی طرح امام زرکری رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعلام میں ذکر کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھ کر یہ حکم دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کو نوٹ کرنا شروع کرو، لکھنا شروع کرو، یا کوئی گزری ہوئی سنت ہے اس کو جو ہے نوٹ کرنا شروع کرو، یا عمرہ کی حدیثیں ہیں تو اس کو بھی لکھنا شروع کرو۔ تو کون ہے آخر یہ عمرہ جن کے بارے میں علماء اس طرح کہتے ہیں؟ تو دراصل ان کا مکمل نام ہے عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ بن عدس انصاریہ نجاریہ مدنیہ۔ آپ فقیہہ تھیں اور آپ کے دادا انصاری صحابہ میں سے ایک تھے۔ اسعد بن زرارہ ان کے بھائی، سعد بن زرارہ ان کے آپ بیٹی ہیں، اور آپ کی ماں ہے سالمہ بنت حکیم بن ہاشم بن قوالہ۔ آپ خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، بسپر 9 ہجری کو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تربیت پائی تھیں، ان کی نگرانی میں آپ پلی بڑھی اور آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تربیت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہو رہی ہے، تو حدیثوں کا علم بھی آپ ان سے بہت زیادہ حاصل کیں۔ آپ کا نکاح عبد الرحمن بن حارثہ بن نعمان سے ہوا تھا، اور آپ کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام محمد تھا، اور اس کو ابو الرجال کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا ابو الرجال۔ عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ رحمہ اللہ کے بارے میں علماء جو بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک دو اقوال ہم نے سنا۔ حافظ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ عمرہ بنت عبد الرحمن ثقہ ہیں، حجت ہیں، اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو حدیثیں ہیں
ان کو سب سے زیادہ جاننے والے قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، اور عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ تھیں، عالمہ تھیں، حجت تھیں، علم والی تھیں، اور دواوین اسلام جو اسلام کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں آپ کی کئی روایتیں ہیں، کئی حدیث ہیں۔ قاسم بن محمد نے امام زہری رحمہ اللہ سے کہا کہ میں تمہارے اندر علم کے اعتبار سے بہت زیادہ شوق پاتا ہوں، تم بہت زیادہ حریص ہو کہ علم کو حاصل کرو، تو کیا میں تم کو ایسی شخصیت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو بڑی شخصیت ہے، اہم شخصیت ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کو آپ جو ہے لازم پکڑو، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت میں تھیں۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو پھر ان کو علم کے اعتبار سے سمندر کی طرح پاؤ گے۔ احمد بن محمد بن ابو بکر المقدمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے سامنے عمرہ بنت عبد الرحمن کا تذکرہ کیا گیا، تو انہوں نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ عمرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے روایت کرنے والوں میں ایک ثقہ راویوں میں سے ہیں، وہ ثقہ ہے ہمارے پاس اور ثبت ہے۔ آپ سے روایت کرنے والے راویوں میں امام بخاری رحمہ اللہ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ ہے، ترمذی رحمہ اللہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ ہے، یہ سب آپ سے روایت کیے ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ میں عروہ بن زبیر، امام ابن شہاب الزہری اور امام عمرو بن دینار رحمہم اللہ اجمعین۔ جب ہم آپ پر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ اس قدر علم والی یا روایت کرنے والی کیسے ہوئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذمہ داری میں ہوئی، تو آپ وہاں پر رہ کر علم کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے علم کو اچھے انداز میں حاصل کرنے لگیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک اچھی عالمہ اور ایک اچھی فقیہ کہلائیں۔ عمرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صرف یہی بات نہیں ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ جو امہات المؤمنین ہیں ان ساروں کی روایتیں آپ کے پاس تھیں، اور آپ ان سب سے روایت کیا کرتی تھیں، جن میں سے ام سلمہ ہیں، ام ہشام بنت حارثہ ہیں، حبیبہ بنت سہل ہیں، ام حبیبہ ہیں، ان تمام سے آپ روایت کیا کرتی تھیں۔ اور آپ ذہن کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ذہین تھیں، آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا، اور اسی صلاحیت کے بنا آپ کی احادیث زیادہ ہیں۔ تو زیادہ کیوں ہیں آپ کی احادیث؟ اس لیے کہ آپ کا حافظہ بہت زبردست تھا۔ ایک روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید احادیث عمرہ کو قاسم بن محمد کو بیان کرتے، جو فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں، اور ان کو کہتے کہ تمہارے پاس جو حدیث پہنچی ہے یہ اپنی اصلی حالت پر پہنچی ہے۔ تو یہ ہے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ رحمہ اللہ کی احادیث ہیں۔ اور دوسری بات کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ میں ان کا ایک مقام تھا حدیث کے اعتبار سے، جہاں دیگر صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا، چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھیں، اسی لیے آپ کو معلومات کچھ زیادہ تھیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مسائل میں 2-3 مسائل، بلکہ کئی مسائل ہوں گے، میں 2-3 مسائل یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ ٹوکتی ہیں، اور صحابہ کرام جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے میں اس کی اصلیت بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرات، جو آدمی جو ہے نماز، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے قرات ہے، اور جو میت کے پیچھے جا کر میت کی تدفین میں شامل رہتا ہے اس کے لیے ایک قرات ہے۔ اس مسئلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، صرف نماز پڑھتا تھا اور واپس ہو جاتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ
دفن کرنے سے بھی ایک قرات کا ثواب ہے، میں افسوس کیا کہ میں کئی قرات جو ہے چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا۔ اسی طرح میت کو ان کے گھر والوں کی نوحہ کی وجہ سے، ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کا مسئلہ بیان کرتی ہیں آپ کہ یہ تو یہودیہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ہر ایک کے لیے کہاں جوڑ رہے ہیں آپ لوگ۔ اسی طرح مسجد میں میت کو رکھ کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جو ہے ان کے جنازے کو مسجد میں لے کر آئیں، عورتیں بھی جو ہے نماز پڑھ لیں گے۔ تو صحابہ نے کچھ سمجھا کہ اب جو ہے لے کے جائیں مسجد میں، نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں، اس میں جو ہے جھجکنے کی کیا بات ہے، شک کرنے کی کیا بات ہے؟ کیا ابن بیضاء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکھ کر نماز نہیں پڑھا تھا؟ تو مسئلہ بتا دیں کہ اگر آپ لوگ اس لیے جھجک رہے ہیں کہ مسجد میں میت کو لائیں یا نہ لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھے ہیں۔ بیضاء ایک عورت تھی، ان کے 2 بیٹے تھے سہل اور سہیل، ان پر باقاعدہ نماز پڑھے تھے۔ ہمارے پاس نبی کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو ہے آپ لوگ لاؤ ہم پڑھیں گے نماز، یہ جو ہے آپ بتاتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، ان سے آپ نے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ رحمہ اللہ نے حدیث کو سیکھا اور حدیث کا علم حاصل کیا، اور بہت سے مسائل کو آپ نے ان سے جانا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عمرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ رکوع جب کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے تھے اور اپنے دونوں بازوؤں کو کھلا رکھتے تھے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں۔ آپ کی ذہانت کے بارے میں ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث کو آپ نے یاد کر لیا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ رحمہ اللہ باقاعدہ ان کو خط لکھ کر بولی تھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، اور آپ جماعت کو لازم پکڑیں، اور یہاں تک آپ نے ان کو بتایا کہ آپ جہاں قتل ہوں گے وہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ بابل میں قتل کیے جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہ خط پڑھے تو کہا کہ تب تو مجھے بابل جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ آپ جب 70 پر 7 برس کی ہوئیں تو تب آپ وفات پائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔